حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم سے اظہر الدین کے نام سے موسوم اسٹینڈس پر سے ان کے نام کو ہٹا دینے کا احکام جاری کیے گئے ہیں۔ ابھی تک اورنگزیب کے نام پر مخالفت ہو رہی تھی، اکبر بابر کے نام پر مخالفت ہو رہی تھی، ان کے نام سے آباد شہروں کے نام بدل دیے جا رہے تھے، اور اب کھلاڑیوں پر بھی یہ نوبت آ گئی ہے۔ الزامات ہر کھلاڑی پر ہیں اور یہ ثابت ہوتے نہیں، مگر اس کو بہانہ بنا کر کسی کھلاڑی، ایک عظیم کھلاڑی کے خلاف اس قسم کی کارروائی کی جانی بڑا شرمناک، افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ اظہر الدین کے ساتھ اس کے ڈیبیو سیریز سے ہی ناانصافی ہو رہی ہے۔ وہ اپنے ٹیسٹ کیریئر کی تیسرے ٹیسٹ کی دوسری اننگ میں بھی سنچری بنا سکتے تھے، مگر گواسکر نے اننگ ڈکلیئر کر کے چوتھی سنچری سے محروم کیا۔ جب وہ اپنے کیریئر کے پیک پر تھے تو گولڈن جوبلی ٹیسٹ میں ان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا، پھر میچ فکسنگ کے الزامات عائد کر کے ان کے ایک شاندار کیریئر کو 99 ٹیسٹ پر روک دیا گیا۔ اس طرح وہ فرسٹ اور لاسٹ ٹیسٹ میں سنچری بنانے والے پہلے ہندوستانی کھلاڑی بنے۔ ان کے کیریئر کو تباہ کرنے کی بہت کوششیں کی گئی، مینٹلی ٹارچر کیا گیا اور فائنینشیلی طور پر ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود یہ اللہ کا بندہ، یہ جس کے اسٹیل نروس کہتے ہیں، اس کی یہ آہنی عزائم کا مالک اظہر الدین اب بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایس سی اے کے الیکشن جیتے تھے، مگر اس ایس سی اے کے سابقہ موجودہ ارکان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو الزامات ہوئے، اس کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایک عظیم کھلاڑی کے ساتھ ایسا نہیں کیا جانا چاہیے۔ میچ فکسنگ کے بھی الزامات ثابت نہیں ہوئے، مگر اس کے جو اپنے کیریئر کے شاندار سال تھے وہ تباہ کیے گئے۔ وہ کھویا وقت واپس نہیں آ سکتا، اس کے الزام ہم کسے دے سکتے ہیں؟ اظہر الدین نہ صرف ہندوستانی کرکٹ بلکہ ورلڈ آف کرکٹ کے ایک عظیم کھلاڑی ہیں۔ آج بھی ان جیسا بہترین فیلڈر نظر نہیں آتا، بہترین بیٹسمین نظر نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلم مکت انڈین کرکٹ کے لیے ایس سی ایس سے ایک راستہ ہموار کیا گیا ہے۔ ابھی دیکھو آپ، سرفراز خان جیسے عظیم بہترین ابھرتے ہوئے کھلاڑی کا کیریئر تباہ کر دیا گیا۔ کتنے ہمارے ایسے کھلاڑی ہیں جنہیں بینچ پر بٹھا دیا گیا، پرویز رسول سے لے کر، اور کتنے نام ہم گنائیں جو ایک نام روشن کر سکتے تھے، جو نئے ریکارڈ قائم کر سکتے تھے، انہیں خالی بٹھا کر کھلایا نہیں گیا، اور اظہر الدین کو بار بار ستایا گیا، بار بار پریشان کیا گیا۔ ان کے ساتھ اب جو کارروائی کی جا رہی ہے، ہم اظہر الدین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے گا احتجاج کرنے کا، آواز اٹھانے کا، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں۔